حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام قراء حضرات نعت خوانان حضرات منتظمین محفل جلسہ قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے مشاکان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے حکم کے مطابق میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ میں نے جو آیات کریمہ پڑھی ہیں وہ غزوہ احد شریف کے بارے میں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حضور 27 جنگوں میں حضور خود تشریف لے گئے اور تلوار پکڑ کر حضور تشریف لے گئے، اور اللہ نے وہ منظر بیان فرمایا، میرے حبیب آپ کی امت کو یاد کرے اس وقت کو جب آپ صبح صبح صحابہ کو ان کے مورچوں پر قائم کر رہے تھے، آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے، آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے، للقتال، کیوں جی للقتال، لڑائی کے لیے حضور آپ اپنے غلاموں کو کھڑا کر رہے۔ ہم کمزور آدمی ہیں لیکن اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ حضور کی سیرت بیان کرنے میں ڈنڈی مار جائے۔ باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ اقبال کہندا ہوئے کافرہ نے ایٹم بم بنا لے انہاں سٹ بھی دیتے کہ تم اجے تک اپنے نبی دی تلوار کھل کے بیان نہ کر سکے ہو۔ یہ اجے تک تقریر کر دیں کہندے اسلام امن سے پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا، تو میں نے کہا حضور جو تلوار پکڑ کر کے تشریف لے گئے پھر اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اے جڑی تعلیم ہے تعلیم مغرب، اقبال پڑھن گیا یورپ وچ کلندر لاہوری، اے بادشاہی مسجد نال لیٹے اقبال، مصور پاکستان، محسن پاکستان، اس احسان دا بدلہ اے موجودہ حکومت نے یہ دیتا کہ اقبال دی چھٹی منسوخ کر نہیں لعنت کی ویلی پڑی ہوئی ہے ان پر جیڑی انہاں تے پئی انہاں دی نسل بھی یاد رکھو۔ توجہ او بہوں ڈاڈا ہے، ہاں انہاں سمجھے سی بھئی اسی انجی رہنا ہے، تے او تو بہوں ڈاڈا ہے، وہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابو جال مروا دیندا، وہ بہت ڈاڈا ہے، وہ تو فرعون نو 2 غوطے دے تے من جاندہ اس سے صرف 2 غوطے دی مارے فرعون 400 سال بک بک کرتا رہا، انا ربکم الاعلی، میں وڈا رب ہاں، حتی اذا ادرکہ الغرق، قرآن نے بیان کیتا جدوں وہ نک وچ پانی وڑیا نا تے 2 غوطے آئے، کہنے لگا ہن میں منیا، ہن میں من گیا، تے رب نے فرمایا الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو بک بک کردا سی تے ہن منے ہی، بس انسان اتنا ہی ہوندا، چیخ اٹھے۔ انہاں دے لیڈر دے خلاف عمران کوئی میں کوئی عمران دا حامی نہیں ہے، وہ بھی وہی ہے، ہاں ایک کو جائی ہیں سارے، ہاں گل ادوں پڑھنی جدوں محمد عربی دا کوئی غلام ہے۔ پہلے میں نے گل تے کرن دو، ہاں اپنے اندروں بدلو، اندروں، ہاں سمجھ آئی نا بات، اپنے آپ نو بدلو، بڑی ہو گئی، ہاں بڑی ہو گئی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص تے حضرت سلمان فارسی ہیں جدو آ رہے ہیں نا دریا دجلہ تے انہاں پل توڑ دیتے تے سامنے وہ بیٹھے کافر رومی، تے گل میں بڑی پتے دی کرن لگا یاد رکھنا، ہاں فإن اللہ ما منعتہ، غزوہ احد جی حضور خطبہ دیندے فرمایا اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ہاں آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ نہ ساری رات فلمہ ویکھن تو بعد تے سویرے کشمیر فتح نہیں نہ ہوگا، آرام کھان نال تے رشوت کھان نال تے سویرے سود تے پیسے بینک جو لین نال تے نہیں نا برما دیاں بچیاں دی چیخاں دی آوازاں سنیاں جا سکتی۔ اے میں وہ بڑا طویل خطبہ ہے غزوہ احد شریف دا جڑا حضور نے پڑھیا تو مراد حضور نے بیان فرمایا، وہ دے وچ ایک گل بھی کوئی نہیں بھئی اسی واپس جا کے مدینہ پاک گلیاں بنواواں گے، ہاں
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨਾ پاک ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। یہ اسلام آ جائے نا تو پانی آپ گھر پہ چلا جاتا۔ جی اسلام کوئی نہ آوے تو دیکھو انہاں منگتا پہلے تو روٹی واسطے لوگ لینا لگتے سن اور پانی واسطے لگ اس قوم نے حالت ویکھو۔ وہ جی اتنے فلٹر لگیا، وہ جی اتنے فلٹر لگیا، گھروں نپے جناب بچے نال بٹھائے نال کولر نپے ہوئے پانی بھرن واسطے۔ اور ایک کام تو پنڈا چ ہوندا سی پہلے، تو لاہوریاں نو کی ہویا؟ لاہوری بھی کولر چک کے نسی پھردے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے، بے ایمان نہیں ہوئے۔ ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے اے سمجھتے ہیں پیسے نہ ہر شے لبنی جلے ہو تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، جب اللہ دے عذاب آندے پھر ہاتھ چیزاں بھی ہوندیاں پیسے کوئی چیز کوئی نہیں لبدی۔ واپس آؤ حضور دے دین دی طرف، بس اتنا ہی ساڈا مقصد ہے، اور کوئی مقصد کوئی نہیں۔ اے لبیک جڑے تسی نعرے لا رہے ہو، میں اتنے بہاولپور وکٹوریا ہسپتال ہے جو تیمارداری کرن گیا بیماراں دی، انہاں جڑیاں مینوں داستاناں سنائیاں نا اتھے کہ جناب اتھے کی ہویا پھر کنج ہویا، وہ کہندے کنٹینر اتھے کھڑ کے کچھ بندے اپنی سیلفیاں بنا رہے سن، انہاں دی خاکاں بھی نہیں ملیاں۔ ہر جگہ سیلفیاں نہیں بنانیاں چاہیے۔ ہاں کیوں جی؟ ہاں یہ بندے کو خیال کرنا چاہیے، آپ کوئی ایکسیڈنٹ ہویا ہوئے تو لوگ فلمیں بنا رہے ہوندے، یہ تیرے نالے ہوندا تو فلمیں اس ویلے کوئی فلمیں بنان دا ٹائم ہے یا کسی مسلمان دی مدد کرن دا ٹائم؟ لوگ جل رہے ہوندے تو لوگ موویاں بنا رہے ہوندے، انہاں نوں بچاؤ جڑے جل رہے ہیں مسکین۔ فوٹو دا چسکا کیسا ہے، مسلمان جل رہا یہ اودیاں تصویراں بنا رہا، یہ نہیں یہ منہ پانی پان۔ اور رسول اللہ دا دین ہے، جنگ یرموک کے حضرت اکرمہ بن ابی جال زخمی ہو کے ڈٹھے، پھر انہاں دے بھائی پتر ڈٹھے عمر بن اکرمہ، پھر انہاں دے چاچے ڈٹھے حضرت ہشام جو حضرت حارث بن ہشام ڈٹھے، پھر ایک اور صحابی 7 صحابہ ڈے پے زخمی، تو ایک نے کہا میں نے پانی چاہیے، تو دوسرے جی فلموں دا دور ہوندا تو انہاں تو پھر کہا سی بھائی پانی کیویں پہ منگدا، اور صحابی گئے انہاں بھج کے پانی حضرت اکرمہ نو پلایا انج کر کے منہ کیتا، تو انہاں دے بیٹے کہا مینوں پلاؤ، انہاں کہا مینوں چھڈو انہاں نو پلاؤ۔ 7 صحابہ نے پانی منگیا تے ہر ایک نے کہا اگے پلاؤ۔ میں جس اسلام دیاں گلاں کردا او جاندے جاندے بھی چوری نہیں کرن دیندا۔ کیوں جی؟ اتنے بہاولپور شرکی احمدپور شرکیہ وچ لوگ گھروں بوتلاں لے کے نس پے، کولر لے کے نس پے، پیٹرول چوری کر، تے پیٹرول بھی اتھی رہا، گڈیاں بھی اتھی رہیاں، آپو بھی جل گئے 1-2 لیٹراں دی خاطر۔ میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا وہ ادھار بھی نہیں چکتا۔ کیوں جی؟ صحابہ نو بھوک لگی میدان خندق کے، صحابہ نے کہا حضور یہودیاں کو دانے لے لو، نہ حضور نے فرمایا روٹی کوئی نہیں، صحابہ پتھر بن لے، حضور نے 2 بن لے۔ میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا نا وہ اسلام ہو رہے، اور 2 پکوڑیاں تے سموسے دی خاطر جانا نہیں دواندا۔ 200 مینوں بندے کہندے سن 1000 بندہ جلیا، چلو 1000 نہ بھی جلے ہوئے لوگوں مبالغہ کیتا تے 500 بندہ تو جل گیا حضرت۔ اے 500 بندہ جلیا تے پھر انہاں نوں پرواہ کوئی نہیں، کہندے یہ سب جہالت کی وجہ ہے۔ ساڈا پنجاب دا وہ جڑا ہے بڑا وہ کہندا ہے یہ جہالت کی وجہ ہے، کرپشن کی وجہ ہے، ناخواندگی کی وجہ ہے۔ یہ میں کہا جی 33 سال تو تانوں دوواں بھراواں نوں لٹدیاں ہو گئے، اے بیان کینوں جاری کر رہے ہو بادشاہ؟ حضرت عمر کو ایک رسی دے بارے پوچھا گیا، اللہ اکبر، حضرت عمر دے زمانے ایک رسی گم ہو گئی بیت المال دی قوم خزانے دی، تو جدو آپ دنیا تو چلے گئے نا تو بعد آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر 1 سال دعا منگتے رہے، یا اللہ میرا ابا عمر وکھا، یا اللہ میرا ابا عمر وکھا۔ سال تو بعد عبداللہ بن عمر آپ دے بیٹے کہندے میں اپنے ابا جی نو ویکھیا تے پسینہ پسینہ ہوئے وے، میں کہا ابا جی خیر ہے؟ فرمایا پترا بس او دا فضل ہی سی تیرے ابا جی بچ گئے۔ نے کہا کی ہویا؟ فرمایا او میرے کو رسی دے بارے پوچھا گیا، اور رسی کدھر گئی؟ نہ چوری ہوئی تے نہ بددھیانتی ہوئی، انہاں کہا بس منتقل کر دیا مال، رسی ڈھائے پئی تے مینوں رب نے پوچھا تیرے ہوندے رسی گم کیوں ہوئی؟ اللہ اکبر۔ تے جنہاں دے دور وچ 500 بندہ جل جائے۔ حضرت عمر دے زمانے بھی زلزلہ آیا، لیکن جتھے تک نعرہ لگدا ہے نا مولوی اتھے تک بیان کر دین، اگے نہیں بیان کر۔ نعرے تکبیر جب ہو جائے کہندے بس ساڈی تقریر دے پیسے پورے ہو گئے۔ حضرت عمر دے زمانے زلزلہ آیا، اتھے تک مولوی بیان کرنے نا کہ آپ نے ڈنڈا ماریا تے زمین رک گئی، اگے نہیں بیان کر دے۔ آپ دی نوح عبداللہ بن عمر دی بیوی حضرت صفیہ وہ فرماندیاں پھر جدوں صبح ہوئی تو حضرت عمر سارے اہل مدینہ نو جمع کیتا، آپ نے خطبہ دیتا، تے خطبہ دے کے کی فرمایا؟ فرمایا ما ھذا ما اسرا ما حدثتم،
فرماؤ لوگو دسو کیڑا کرتوت کیتا تساں مدینے دی دھرتی ہوتے کہ مدینے دی دھرتی ہلی پئی انہاں کولوں کوئی نہیں پوچھدا تساں کیڑا کرتوت کیتا ہوئے 500 بندے جل گئے اسی گل کریے تو کہندے مولانا سیاست بیان کر رہے میں کہا بندے جلدے رہن کنٹینر تے جی ٹینکر جلدے رہن مولوی کہے جناب تے مسیح ٹی ویاں تے بیٹھ کے تے جناب چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا چوں نال اسلام بیان نہیں ہوندا ہاں جی چوں نال اسلام بیان نہیں ہوندا ہاں جی جے دے وچ نہ پتھر لگے اسلام وچ نہ ہتھ کڑی لگے نہ مقدمہ کٹیا جائے ہووے عاشق رسول ہی رہے بندہ اینج تے میں نہیں پڑھیا ہاں جی 70 زخم لگے میدان احد وچ حضرت طلحہ نو اینج کر 70 زخم تے ایتھے سارے تسی عاشق رسول ہو تے جدوں کبھی آؤ باہر آؤ تو کہندے نہیں اسی میں نماز پڑھ کے ہن سون لگا ہن حضور دی عزت واسطے میرے کو ٹائم ہی کوئی تساں جے کوئی ٹائم دیتے ہوندے تے حضور دے خاکے کافراں بنانے سن بعض اٹھو بس تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا ہن ساتھ دیو ہاں جی توجہ بھائی توجہ تسی ساتھ دا یہ مطلب نہیں میں تسی ہن ساڈے سامنے نعرے لاؤ ساتھ دا مطلب یہ کہ دلوں حضور دے دین نو کہو بس بھائی بس بس بھائی بس تہاڈے کرتوتاں دی وجہ تو لوگ زندے مینوں اوتھے انہاں نے دسیا وہ کہن لگے میں جس دن گیا نا وہ کہنے لگے اج اسی ایک لاش اتاری او بھائی ام تو ایک بندہ ام اتار رہے سی وہ اگ انہوں اتھے جا پئی درخت اتھے جا پئی کہنے سانو تو پتہ کوئی نہیں وہ وچی پھسا رہا بیچارہ ہن بدبو بھائی آئی تے اج اتار کے تے انہوں دفن کر کے آئے او بڑا ڈاڈا ہے ام اتار دیں بھی اگ بھیج دیندا ایک بندہ کھیتاں چ پتہ نہیں کوئی بہت دور جا رہے سی انہوں پچھو جا نوجوان نو اگ پئی وہ پچھلے حصہ دا جل اے تسی کدی سوچیاں نے ان گلاں کہ انہاں کدی سوچے سی سانو اگاں انج پے جانیاں او بہت ڈاڈا ہے تسی ہن لبیک دے جڑے نعرے لا رہے ہو نا ادے نال برکت آنیاں انشاءاللہ ادے نال برکت آنیاں انشاءاللہ جدوں رسول اللہ دا نام آ جائے یار اوئے اے تے نہ ہوئے جھلا کتا بھی سمجھدا ہے اس نام نو ہاں جی کیوں جی اور میں آکھا جنہاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تے سپیکراں تے پرچہ کٹیا وہ جی مولوی کی کر رہے سی کہنا جی وہ سلام پڑھ رہے سی وہ نہیں سمجھے وہ کدا نام لے رہے سی انہیں جا کے پرچہ کٹ دیتا سپیکر کا ناجائز استعمال ہو رہا تھا میں اس جھلے کتے کو پوچھا تو کیا کیتا ہے جدوں حضور دا نام آیا کیوں جی جھلے کتے نال بھی بندہ بدتر ہوئے تے کہے میں ہے مسلمان داسا حضور دا درود و سلام پڑھیا جا رہے ہوئے تے تو دے تے پرچہ کٹ دے میں تے قبر وچ کی کہے گا حضور دا انہاں دے بارے کی کہنا وہ کہنا میں انہاں دے نام دے تے پرچہ کٹدا رہا بس یعنی حیا ہی مک گئی اے حضور تے درود پڑھنا کوئی ناجائز ہے سبھی کا درسو جی جدوں دا پاکستان بنیا خزانے دا استعمال صاحبزادہ صاحب صحیح ہو رہا ایک ساڑے سپیکر ہیں جنہاں دا استعمال ناجائز ہویا کتنے بندے مرن جی تواڈے سے علاقے درود و سلام پڑھنے نال مولوی دی تقریر نال کتنے بندے قتل ہوئے دسو یار تے خزانہ کنے کنے لوٹیا پھر خزانے دا جائز استعمال ہے تے سپیکراں دا اتنا ناجائز استعمال ہو گیا لو جی میں جھلے کتے کو پوچھ دیا بھائی تو دس بھائی کی ہویا امام کہتے ہیں کتا ہو گیا جھلا قریب تو ایک کافر گزریا ذمہ ہے جی میں ساڑھے ملک کی عیسائی رہندے عیسائی بن کے رہاں سانو کوئی پریشانی نہیں بے شک جھاڑو دیں جو مرضی کریں سانو کوئی پریشانی عیسائی بن کے رہے یہودی بن کے رہے سکھ بن کے رہے ہندو بن کے رہے توجہ اے روان سانو کوئی پریشانی نہیں مسلمان بن کے رہے ایک گل میں مسئلے دی اس واسطے کرنے لگا لوگ ہمیشہ بک کر دیں حضور دے بارے جڑا کوئی گل کرے وہ مسلمان ہوئے یا غیر مسلم ہوئے پھر او دے زندہ رہن دا حق مک جاتا بے شک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اس مسئلے دی توجہ اس مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے اسی اے دن رات گل کر رہے ہیں اس حضور دی عزت تے ناموس دے مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے میں ہن اگلے گل کرن لگا ادھر تانوں غزوہ احد دے متعلق حضرت سعد بن ربیع حضرت عباس نے خط لکھیا رسول اللہ نو کہ بھائی
میرے آقا مسجد قباء تشریف لے گئے. حضرت عباس نے ایک بندے نو پیسے دیتے مکہ مکرمہ تو اجے مکہ فتح نہیں ہویا. انہاں کیا جاؤ کہ حضور نو خط دیو کہ مکے والے بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں, حضور تیاری کرو. وہ قاصد مدینہ منورہ آیا, پوچھا رسول اللہ کتھے ہیں؟ صحابہ نے کہا حضور تے مسجد قباء تشریف لے گئے. وہ قاصد دوڑدا اتھے گیا تے حضور نماز ادا فرما کے تے مسجد قباء تو باہر تشریف لے آ رہے. انہیں دروازے اتنے حضرت عباس دا خط دیتا تے حضور نے جدوں فرمایا انہوں ویکھو تے جس صحابی نو فرمایا نا ویکھو تے انہاں دا رنگ فک ہو گیا. حضور نے فرمایا انہوں بند کر دیو, ایتھے نہیں پڑھنا مجمع چ خط. حضور حضرت سعد بن ربیع نو فرمایا کہ تواڈے گھر کوئی بندہ تو کوئی نہیں؟ عرض کیتی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا چلو انہاں دے گھر. جدوں اندر گئے تے حضور نے فرمایا بھی ہن خط پڑھو. خط وچ لکھیا سی حضور 3000 بندہ لے کے آ رہے ہیں تے بڑے تیاری نال آ رہے ہیں تے بڑا حساس مسئلہ ہے, تسی تیاری کرو. جدوں یہ خط پڑھیا گیا نا تے حضور نے فرمایا دسنا کسی نو نہیں, اے نہیں کسی نو دسنا. جدوں حضور انہاں دے گھروں نکلے نا گھوڑے اتنے سوار ہو کے تے سعد بن ربیع دی بیوی آ گئی, حضرت سعد بن ربیع. انہیں کہا حضور تواڈے نال کی گلاں کر رہے سن, تینوں کی ہے؟ انہیں کہا میں سن لیا جڑا حضور تواڈے نال گل کی. اگلی گل بڑی عجیب ہے صاحبزاد صاحب. انہیں اپنی بیوی نے نا گھروں باہر کڈیا, نال پکڑ لیا. انہیں کہا چل رسول اللہ کو, جے گل باہر تو کڈ چتی تے مینوں رسول اللہ نے پوچھ لیا سعد میرا راز نہیں رکھیا تے میرا بچنا کہ چل حضور کو میں جا کے دساں گا. حضور نے سن لئی, کل مدینے کوئی گل پھیل جائے تو حضور مینوں معاف کر دینا. کیوں جی لوگ کہتے ہیں فلاں کی عزت ہے, فلاں کی عزت ہے, یہ ساری عزت بعد میں ہے. ہاں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض سارے فرائض تھلے, حضور دی عزت دا مسئلہ سب تو اتے کائنات. ہاں جی لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. ایتھوں پکڑ کے اپنی بیوی نو حضور تشریف لے جا رہے سن. حضور نے گھوڑا روک دیتا, فرمایا سعد کیا ہو گیا؟ عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا یہ خط کسی کو بتانا نہیں ہے, لیکن میری بیوی نے سن لیا, میں اس کو لایا ہوں, اس کی سزا بھی فرمائے اور مجھے بھی معاف کرے. حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو, معاف کر دو, جانے دو اس کو. بس اتنی بات. سعد بن ربیع کی 2 بیٹیاں ہیں. میدان احد حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فباسنی رسول اللہ یوم احد لطلب سعد بن ربیع. میدان احد وچ رسول اللہ نے فرمایا سعد بن ربیع دی خبر کون لے کے آوے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ان رأیتہ جے تیری ملاقات ہو جائے سعد بن ربیع نہ تے فاقرئ من السلام, انہوں میرا سلام دیویں. تے وَقُلْ لَهُ كَيْفَ تَجِدُكَ, نال پوچھی سناؤ کی حال ہے. تے حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فَأَصَبْتُ وَهُوَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَبِهِ 70 ضربة ما بين طعنة برمح اور ضربة بسيف اور رمية بسهم. فرماتے ہیں میں پہنچا تے سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے, انجے نہیں لے رہے. 70 زخم لگے ہوئے سن, کدے کدے تلوار تے تیر تے نیزیاں دے. اللہ اکبر. 70 ضربہ, 70 زخم لگے ہوئے سعد بن ربیع نو تے آخری سانس لے رہے. تے میں فقلتو, میں کہ سعد میں نو رسول اللہ نے بھیجا ان انظر الیک ام فی الاحیاء انت فی الاموات, میں نو حضور نے بھیجا ویکھ کیا ہو سعد زندہ وچ یا شہیدہ وچ, تے تسی دسو. فرمایا فقال انا فی الاموات, فرمایا یار زندگی تو کوئی نہیں, آخری سانس لے رہے ہیں.
تو ہوں اگلی گل کہ ذرا سننا، یہ نہیں کہ میری دو دیاں رہ گئی خیال کرنا، میرے بچوں کا خیال کرنا۔ اسی یہ کہتے ہیں مولی خادم ناموس رسالت تے ہر ویلے گل کے کرنا، میں کہو 70 زخم کوئی نہیں لگے ہوئے تے روح کوئی نہیں نکل رہی۔ سنو سعد بن ربیع گل کی تھی، فرمایا کہ ابلغ رسول اللہ عن السلام، جا کے حضور دی بارگاہ وچ میرا سلام پیش کرنا۔ اے نہیں پھر یہ بھی نال کہنا مینوں اتنے زخم لگ گئے، ہاں جی سلام پیش کرنا تے پھر گل کی کرنا، جزاک اللہ عنا خیرا ما جزا نبی عن امتہ ہی۔ حضور آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک اللہ نے جس نبی نو امت دی طرفوں بہتر جزا دیتی، اللہ اس نال بھی آپ نو بہتر صلہ عطا فرمایا۔ بے شک کیوں کیسی بات کہنے مولی اور کیا گل کیوں نہیں کرتا؟ میں کہا سعد بن ربیع جاندے جاندے نہیں کی تھی، مولی خادم نو تو ایک تیر بھی نہیں لگیا۔ اگلی گل کی وَقُلْ لَهُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ، حضور نے پوچھا سی نا بھائی ان کو پوچھنا بھی کی حال ہے، تے اے نہیں کیا تڑپ رہا ہوں جسم تے چھلی ہو گیا اور ویکھنا رہا۔ فرمایا جا کے عرض کر دینا نا، حضور نے پوچھا کیف تجدک، فرمایا جا کے عرض کرنا۔ سعد بن ربیع کہہ رہا انی اجد ریح الجنت، حضور مجھے یہاں عود میں لیٹے ہوئے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول تیری اللہ۔ نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز۔ میں کہا اقبال اور دس ہوئے جاندے جاندے اپنا خیال بھی کوئی نہیں، اولاد دا خیال بھی کوئی نہیں، گھر دا خیال بھی کوئی نہیں، باہر دا خیال بھی کوئی نہیں، کسے شاید ایک کو خیال ہے۔ اے وجہ کہندا تینوں پتہ نہیں حضور آ گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ میں کہا اقبال اتنے تو چونڈی پوے تے لوگ چیخ دیں اور 70 زخم لگے، دنیا تو جان دیا۔ سعد بن ربیع روئے کیوں نہیں؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں حضور آ گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ کیڑے دونوں؟ عقل غیاب و جستجو عشق حضورو۔ کیوں جی؟ جنہ دی خاطر جا رہا ہے پھر بھی انہاں دا ہی میں خیال ہے، اور گل پھر کوئی نہیں۔ اقبال کہندا عشق اپنے آپ تو بے قابو ہو گیا، جاندے جاندے اے نہیں کیا یار وہ کی بن گیا ساڈے نال، وہ میریاں بچیاں دا کی بنے گا، نہ پھر بھی خیال ایک ہوئی ہے۔ جنہ دی وجہ تو 70 زخم کھا دے تے دنیا تو جان دے رہے تھے۔ حضرت زید فرماندے نے جویں بھٹی چوں آندی نا ہوا، بھٹی انج آپ دی روح نکل رہی سی، تے گلاں آپ کر رہے سن۔ تے پھر اگلی گل بڑی ڈاڈی، وابلغ قومک عن السلام، فرمایا حضور دی بارگاہ وچ تے اے عرض کرنی میں جنت دی خوشبو پا رہا تے صحابہ نو